اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ تاریخ 14 جمادی الاول تھی شہادت، ولادت کی تاریخ 20 جمادی الاول سن 563 اعلان نبوت کے بعد، اور تاریخ شہادت زیادہ تحقیق کے بعد یہ سامنے آئی کہ 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری، یعنی وہی سال جس سال پیغمبر کی شہادت ہوئی۔ البتہ کچھ علماء نے 13 یا 14 جمادی الاول کی تاریخ کو زیادہ اہمیت دی، لیکن محسن الامین یہ اپنی کتاب کے اندر تحقیق کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ در حقیقت خاتون جنت کی شہادت کی صحیح تاریخ ہمیں نہیں پتہ، بلکہ جو روایت ہم تک پہنچی وہ یہ کہ خاتون جنت اپنے باپ کی شہادت کے بعد 95 دن یا 75 دن اس دنیا کے اندر زندہ رہی۔ اب جن روایتوں کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچی ہے وہ خط کوفی کی روایتیں، اور خط کوفی کے اندر نقطے نہیں لگائے جاتے ہیں، چنانچہ اگر آپ 95 لکھیں 590 یا 75 لکھیں 570 اور نقطے نہ لگائیں تو 95 75 بھی پڑھا جا سکتا ہے، 95 بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کچھ علماء نے اسے 95 دن پڑھا تو 28 صفر کو پیغمبر کی شہادت، جس کے بعد 95 دن لگائیے تو 3 جمادی الثانی بنتے ہیں، اور کچھ علماء نے نقطے تو نہیں لگے تھے اسے 75 دن پڑھا۔ اس صورت میں اگر آپ حساب لگائیے 28 صفر سے 75 دن تو 13 یا 14 جمادی الاول بنتے ہیں، لیکن علماء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ 3 جمادی الثانی یہ سب سے زیادہ مستند، سب سے زیادہ صحیح تاریخ ہے۔ البتہ شیخ عباس قمی اپنی کتاب منتہی الاعمال میں اس بحث کا ایک جملے میں فیصلہ کیے دیتے ہیں کہ بہتر یہ ہے ہر مومن کے لیے کہ 13-14 جمادی الاولیٰ کو بھی شہادت منائے اور 3 جمادی الثانیہ کو بھی شہادت منائے، اس لیے کہ دونوں تاریخوں میں احتمال شہادت۔ خاتون جنت کی کل عمر 18 سال اور 5 ماہ علماء نے بتائی، تقریباً 18 سال سے کچھ زیادہ۔ 18 سال کی عمر تھی کہ جب امت کے مصائب کو برداشت کرتے کرتے خاتون جنت اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ